ایک ایگزامپل سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. اگر ایک چور ہے، ایک قاتل ہے، اس نے کسی کا قتل کیا ہے، اب وہ کورٹ میں اس کو لے کے آیا جاتا ہے اور لائرز نے بھی یہ پروف کر دیا، اپنے سارے ایویڈنسز بتا دی ہیں جج کو کہ یہی قاتل ہے. اب جج کرتا کیا ہے کہ ناؤ دس جج ہی جسٹ پکس اپ دا پین اور ابھی اس نے ورڈکٹ لکھنی ہے. اب یہ جو جج ہے یہ چاہے اس کو 25 سال کی سزا بھی دے سکتا ہے، اس کو سزائے موت بھی دے سکتا ہے، اور اس کو ہو سکتا ہے کہ بری بھی کر سکتا ہے کہ تو یو آر فری ٹو گو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس پرٹیکولر مومنٹ پہ کوئی شخص آئے اور وہ اس قاتل کے پاس جائے، بولتا کہ یار بھائی دیکھو، میں تمہیں نا ذرا آدھا گھنٹہ لیکچر دیتا ہوں، تمہیں بتاؤں کہ اس جج کے کیا فضائل ہیں، یہ کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کیا نہیں کر سکتا. اچھا یہ جج جو ہے نا یہ کر سکتا ہے، یہ بڑا پاورفل ہوتا ہے، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے. اب یہ بندہ کیا کرے گا؟ بولے گا زیادہ باتیں مت کرو، مجھے پتا یہ کیا کر سکتا ہے، میری جان پہ بنی ہوئی ہے اور تم مجھے آگے درس دینا شروع کر دیا تم نے. رائٹ؟ کیونکہ اس قاتل کو پتا ہے کہ جج کی کیا اتھارٹی ہے. Now at this particular moment judge can make it or break it. اس کی زندگی جو ہے نا بس اس کے قلم میں جو وہ لکھے گا بس وہ اکارڈنگلی ہو جائے گا. اس کو آپ کے درس دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس بندے کو پتا ہے کہ جج ہے کیا 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 کر سکتا ہے. سملرلی آج انسان نہیں صحیح طریقے سے جانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہستی کتنی عظیم ہے. اسی لیے لوگ اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے زیادہ لوگوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ سے زیادہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ نہیں ہے. کئی لوگ شکایت کرتے ہیں اور یہ ڈاؤٹ آتا ہے انسانوں کے ذہنوں میں کہ وائی ڈو وی ہیو ٹو ورشپ ان فرسٹ پلیس. اگر اللہ تعالیٰ غنی ہیں، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، الملک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیوں ضرورت ہے؟ وائی ڈو وی ہیو ٹو ورشپ اللہ؟ یہ کنفیوژن ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ اور آل آف اے سڈن ایک آواز آتی ہے. صحابہ اکرام سرپرائز ہوتے ہیں. what happened؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، دیکھو میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. اور پھر فرمایا اطت السماء وحق لها ان طئت. مثال کے طور پہ یہ ٹیبل ہمارے سامنے ہے اور یہ ٹیبل 10 kgs برداشت کر سکتا ہے. میں اس کے اوپر پہلے 5 kg کا لوڈ ڈالتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ میں نے 5 kg ڈال دیا. اگر مزید اس کے اوپر میں لوڈ ڈالوں گا تو یہ آواز کرنے لگ پڑے گا کہ بھائی بس کر دو، ابھی اور سامان ڈالا تو یہ ٹوٹ جائے گا. رائٹ؟ دا ساؤنڈ آف اسکویک، کہ جو اسکویک کی آواز آتی ہے ٹیبل سے، تو اس قسم کی آواز آئی تھی. تو رسول اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ کیا ہوا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ما فی موضع 4 اصابع الا وملک ساجد للہ تعالی. دیکھو آسمان اور زمین کے درمیان 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے مگر وہاں پہ فرشتہ سجدہ کر رہا ہے. اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے. And they are praising اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے فرشتے ہوں گے؟ ملینز، بلینز، اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کی اور میری عبادت کی کہاں ضرورت ہے؟ اللہ کو آپ کی اور میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں. اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار یہی میسج دیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے، ہم بھولیں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ ہی کی
حمد بیان کی ہے، تسبیح بیان کی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور یہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ فعل مضارع استعمال کرتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ ہی کی حمد بیان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح بیان کرتے جا رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کر رہی۔ درخت، پہاڑ، ستارے، چاند، سورج، you name it۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے انسان تو ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتا، تیرے پاس وہ مائنڈ ہی نہیں ہے، you have limitations، تجھے سمجھ میں نہیں آ سکتی بات۔ تو یہاں پہ لیسن نمبر 1 وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم عبادت کرتے ہیں کس کے فائدے کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے۔ اگر ہم عبادت کریں گے تو ہمیں کیا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے؟ جنت عطا فرمائیں گے، جہنم سے دور کر دیں گے، اور کیا چاہیے؟ اور حدیث قدسی انشاءاللہ بھی ہم پڑھتے ہیں، اور حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ These are the words of Allah but not part of the Quran، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت ظلما علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور ظلم تمہارے درمیان بھی حرام ہے، ایک دوسرے کے اوپر تم ظلم نہیں کر سکتے، فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ جتنا پاورفل ہوتا ہے، مثال کے طور پہ لیٹ سے کہ جی اسلام آباد کا جو سب سے زیادہ مالدار شخص ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اینڈ ہی از ہیونگ دا موسٹ لگژریس کار ان اسلام آباد، اور وہ کشمیر ہائی وے پہ گاڑی چلا رہا ہے۔ ایک بندہ آتا ہے اس بیچارے کی ہلکی پھلکی گاڑی، اور وہ بار بار آ کے تنگ کرتا ہے، اوورٹیک کرتا ہے۔ اب یہ بندہ کہے گا کہ who is this person، یہ کون ہے، یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو جا کے روکے، اس کو پھر اس کا وہ بندوبست کرے، اس کو پھر سمجھ میں آ جائے گی۔ جس بندے کے پاس جتنی پاور ہوتی ہے، جتنی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ اتنا ہی ایروگنٹ ہو سکتا ہے، اس کے اندر تکبر آ سکتا ہے۔ لیکن یہ بات صرف میں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، للہ المثل الاعلی، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی پاورفل ہے کوئی نہیں ہے۔ ہم نہ جانے اللہ تعالیٰ کی جو باؤنڈریز ہیں کتنی دفعہ اوورٹیک کرتے ہیں، آگے آتے ہیں، باؤنڈریز کو کراس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی پاور، کبھی اتھارٹی ایکسرسائز کی ہے کہ تجھے میں ابھی کے ابھی دھنسا دیتا ہوں، ابھی سے ہی میں پتھروں کی بارش کر دیتا ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پھر بھی میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا، اور اے میرے بندو تم بھی آپس میں ظلم نہ کیا کرو۔ اگر ایک چور ہے، ایک قاتل ہے، اس نے کسی کا قتل کیا ہے، اب وہ کورٹ میں اس کو لے کے آیا جاتا ہے، اور لائرز نے بھی یہ پروف کر دیا، اپنے سارے ایویڈنسز بتا دی ہیں جج کو کہ یہی قاتل ہے۔ اب جج کرتا کیا ہے کہ ناؤ دس جج ہی جسٹ پکس اپ دا پین، اور ابھی اس نے ورڈکٹ لکھنی ہے۔ اب یہ جو جج ہے یہ چاہے اس کو 25 سال کی سزا بھی دے سکتا ہے، اس کو سزائے موت بھی دے سکتا ہے، اور اس کو ہو سکتا ہے کہ بری بھی کر سکتا ہے کہ تو یو آر فری ٹو گو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس پرٹیکولر مومنٹ پہ کوئی شخص آئے اور وہ اس قاتل کے پاس جائے، بولتا کہ یار بھائی دیکھو میں تمہیں نا ذرا آدھا گھنٹہ لیکچر دیتا ہوں، تمہیں بتاؤں کہ اس جج کے کیا فضائل ہیں، یہ کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کیا نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ جج جو ہے نا یہ کر سکتا ہے، یہ بڑا پاورفل ہوتا ہے، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے۔ اب یہ بندہ کیا کرے گا؟ بولے گا زیادہ باتیں مت کرو، مجھے پتا یہ کیا کر سکتا ہے، میری جان پہ بنی ہوئی ہے اور تم مجھے آگے درس دینا شروع کر دیا تم نے، رائٹ؟ کیونکہ اس قاتل کو پتا ہے کہ جج کی کیا اتھارٹی ہے۔ Now at this particular moment judge can make it or break it،
اس کی زندگی جو ہے نا بس اس کے قلم میں جو وہ لکھے گا بس وہ اکارڈنگلی ہو جائے گا. اس کو آپ کے درس دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اس بندے کو پتا ہے کہ جج ہے کیا کیا کر سکتا ہے. سملرلی آج انسان نہیں صحیح طریقے سے جانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کتنی عظیم ہے. اسی لیے لوگ اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں, اللہ سے زیادہ لوگوں پر بھروسہ رکھتے ہیں, اللہ سے زیادہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ نہیں ہے. کئی لوگ شکایت کرتے ہیں اور یہ ڈاؤٹ آتا ہے انسانوں کے ذہنوں میں کہ وائی ڈو وی ہیو ٹو ورشپ ان فرسٹ پلیس. اگر اللہ تعالیٰ غنی ہیں, اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں, الملک ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیوں ضرورت ہے؟ وائی ڈو وی ہیو ٹو ورشپ اللہ. یہ کنفیوژن ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ, اور آل آف اے سڈن ایک آواز آتی ہے. صحابہ اکرام سرپرائز ہوتے ہیں, what happened؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون, دیکھو میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. انی اسمع ما لا تسمعون, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. اور پھر فرمایا اطت السماء وحق لها ان طئت. مثال کے طور پہ یہ ٹیبل ہمارے سامنے ہے, اور یہ ٹیبل 10 kgs برداشت کر سکتا ہے. میں اس کے اوپر پہلے 5 kg کا لوڈ ڈالتا ہوں, اس کے بعد دوبارہ میں نے 5 kg ڈال دیا. اگر مزید اس کے اوپر میں لوڈ ڈالوں گا تو یہ آواز کرنے لگ پڑے گا کہ بھائی بس کر دو, ابھی اور سامان ڈالا تو یہ ٹوٹ جائے گا, رائٹ. دا ساؤنڈ آف اسکویک, کہ جو اسکویک کی آواز آتی ہے ٹیبل سے, تو اس قسم کی آواز آئی تھی. تو رسول اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ کیا ہوا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ما فی موضع 4 اصابع الا وملک ساجد للہ تعالی. دیکھو آسمان اور زمین کے درمیان 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے مگر وہاں پہ فرشتہ سجدہ کر رہا ہے. اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے. And they are praising Allah سبحانہ و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے فرشتے ہوں گے؟ ملینز, بلینز, اللہ اعلم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کی اور میری عبادت کی کہاں ضرورت ہے؟ اللہ کو آپ کی اور میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں. اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار یہی میسج دیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے, ہم بھولیں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ تعالیٰ ہی کی حمد بیان کی ہے, تسبیح بیان کی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اور یہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. اور اب اللہ تعالیٰ فعل مضارع استعمال کرتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ تعالیٰ ہی کی حمد بیان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح بیان کرتے جا رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کر رہی. درخت, پہاڑ, ستارے, چاند, سورج, you name it. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن اے انسان تو ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتا. تیرے پاس وہ مائنڈ ہی نہیں ہے. You have limitations, تجھے سمجھ میں نہیں آ سکتی بات.